العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اللہم وفقنا بالعلم النافع والعمل الصالح اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ ہماری بات ہو رہی تھی برہان حدوث میں، اور برہان حدوث کی ہم نے دو قسمیں بتائی، برہان زمانی اور برہان ذاتی۔ اس میں جو ہے برہان زمانی کی تعریف کیا ہے آپ کے ذہن میں ہے، برہان ذاتی کی تعریف کیا ہے آپ کے ذہن میں ہے۔ آج ہم جو ہے بحث کریں گے حدوث الحیات فی عالم المادہ۔ عالم مادہ میں جو ہے حیات کہاں سے آئی، یعنی اس عالم مادہ میں زندگی کیسے اور کہاں سے آئی۔ یہاں ہم جو ہے کچھ سوالات اٹھائیں گے کہ بھئی جو ہے کائنات از خود وجود میں آئی ہے، یعنی خود عالم مادہ ہے نا کائنات، یہ از خود وجود میں آئی ہے یا کائنات ازلی ہے، یعنی اس کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی کائنات از خود وجود میں آئی ہے یا کائنات ازلی ہے۔ دوسرا سوال، یا کسی نے اس عالم کو بنایا ہے، یعنی تین سوال ہے۔ اجمالی طور پر ہم نے جو ہے پچھلے دروس میں جو ہے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ یعنی پہلا سوال یہ مفروضہ ہی غلط ہے، بہت ساری دلیلیں جو ہے علماء نے بھی دی ہیں اور بہت سارے فلاسفر نے بھی دی ہیں کہ یہ پہلا مفروضہ ہی غلط ہے کہ کائنات از خود وجود میں نہیں آئی ہے۔ چندان جو ہے یہ دلیل جو ہے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں، از خود وجود میں نہیں آئی۔ دوسرا سوال، کائنات ازلی ہے، یعنی اس کی کوئی ابتدا ہے یا نہیں ہے، یعنی کائنات ازلی نہیں ہے۔ اگر کائنات ازلی ہوتی تو کائنات کب کی ختم ہو چکی ہوتی، یعنی اس کی عمر کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ چونکہ جو ہے آج کے درس میں ہم جو ہے واضح طور پر اس بات کو بیان کریں گے، علم نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ اجسام سے کیا ہے گرم اجسام سے جو ہے حرارت منتقل ہوتی ہے ٹھنڈے اجسام کی جانب۔ یعنی یہ مسلسل ایک تسلسل ہے، کائنات کا ایک تسلسل ہے کہ گرم اجسام سے جو ہے حرارت مسلسل منتقل ہو رہی ہوتی ہے ٹھنڈے اجسام کی طرف، یعنی کائنات ایک نقطے کی طرف، ایک پوائنٹ کی طرف جو ہے رواں دواں ہے۔ ڈائنامک جو ہے ڈائنامک ہیٹ آج جو ہے ویسے بجلی بھی نہیں ہے، یہاں بھی ہیٹ ہے نا، ڈائنامک ہیٹ کے مطابق جو ہے مسلسل، یعنی درجہ حرارت، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہ درجہ حرارت مسلسل جو ہے اس میں کمی آ رہی ہے، کمی آ رہی ہے۔ اگرچہ وہ درجہ وہ حرارت ختم ہوئی ہوتی تو آج ہم اس نہج پہ نہ ہوتے۔ یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ کائنات میں درجہ حرارت ختم ہو جائے گا، پوری حرارت جو ہے ہیٹ ختم ہو جائے گی اور پوری کائنات منجمد ہو جائے گی اور کائنات کی موت واقع ہو جائے گی۔ یعنی اس کا برعکس نہیں ہے، معاکسہ نہیں ہے، عکس نہیں ہے کہ بھئی جو ہے ٹھنڈے جسموں سے جو ہے گرم جسموں کی طرف حرارت منتقل نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ایک آغاز ہے، کائنات کی ایک ابتدا ہے، اس کو کسی نے خلق کیا ہے، اس کو کسی نے خلق کیا ہے۔ اب ہم اس کو ثابت کریں گے، یعنی حیات کے لیے جو کیا ہے عالم مادہ کے لیے جو حیات ہے وہ کسی حادث اور کسی محدث کی وجہ سے، اس کی زندگی حادث ہے۔ کائنات کی حیات کیا ہے؟ حادث ہے، اس کی ذاتی نہیں ہے۔ عالم مادہ کی جو حیات ہے وہ محدث ہے، حادث کی وجہ سے ہے، اور اس کی جو ہے اپنی ذاتی حیات نہیں ہے۔ چونکہ کیا ہے، فاقد الشیء معطی الشیء نہیں ہے، یعنی کیا ہے، حیات سے پہلے مادہ، عالم مادہ کوئی حیات نہیں رکھتا ہے۔ حیات سے پہلے، زندگی سے پہلے عالم مادہ کوئی حیات نہیں رکھتا ہے، تو کیا مطلب جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو زندگی دے دے، کسی دوسری چیزوں کو کیا ہے وہ زندگی دے دے، وہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک تیسرا سوال جو رہ جاتا ہے کہ کوئی ہے جس نے اس عالم کو زندگی عطا کی ہے، عالم مادہ کو زندگی عطا کی ہے، یعنی حدوث الحیات فی عالم المادہ ہماری بیسس میں چل رہی ہے۔ ڈائنامک جو ہیٹ ہے، یہاں اصل مین پوائنٹ جو ہے ڈائنامک ہیٹ میں ہے، گرم اجسام سے کیا ہے مسلسل حرارت منتقل ہو رہی ہے۔ ابھی ہم جو ہے اسی مفروضے اور اسی تسلسل کے تحت ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے،
یعنی ٹھنڈے اجسام کی طرف، نہ کہ ٹھنڈے اجسام سے گرم اجسام کے. ٹھنڈے اجسام خود فاقد الشیء ہے، معطی شیء نہیں ہے. لہٰذا ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ حرارت صفر تک پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے، اور بس اس کے مطابق، اس تسلسل کے مطابق جو ہے تمام اجسام کا جو درجہ حرارت ہے وہ ایکول ہے، برابر ہے. یعنی ایک ایسا نقطے پہ جو ہے ہم ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے جس میں تمام اجسام کے، تمام باڈیز کے، تمام مادے کے، مٹیریل سے کیا ہے درجہ حرارت کیا ہے برابر ہوں گے. ایک جیسے ٹیمپریچر جو ہے ایکول برابر تمام اجسام کے. کائنات میں جتنے بھی اجسام ہیں، جتنے بھی مٹیریل سے مادہ ہیں، وہاں تمام اجسام کا کیا ہے درجہ حرارت ڈائنامک ہیٹ کے مطابق جو ہے، یا جو قانون ترمودینامیا ہے، ترمودینامیا ہے، اس کے مطابق جو ہے ایک ہی جو ہے جگہ ایسی آئے گی، ایک ہی نقطہ ایسا آئے گا کہ بھئی تمام اجسام کا درجہ حرارت ایکول اور برابر ہو جائے گا. اور اس اعتبار سے جو ہے درجہ بدرجہ جو ہے اس میں کمی آتی جائے گی. یعنی ابھی کائنات مسلسل وسعت کی طرف جو ہے رواں دوا ہے، مسلسل کائنات میں تنگی نہیں ہے، مسلسل وسعت کی طرف دوا ہے. درجہ بدرجہ جو ہے کیا ہے کائنات میں وسعت آ رہی ہے، اور وہ حرارتیں مسلسل جو ہے ٹھنڈے مادے کی طرف، ٹھنڈے اجسام کی طرف منتقل ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں جو ہے زندگی کیا ہے کریٹ ہو رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، وہ بھی ایک خالق کی طرف سے، ایک کیا ہے وجود کی طرف سے. اب وہ وجود جو ہے یا ممکن ہے، یا واجب ہے، کیا ہے، یا امر حادث ہے. اس کو ہم نے خود ثابت کرنا ہے. اب جو وجود پہلے سے موجود ہے، جو کہ وجود ازلی ہے، ویسے حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ کیا ہے وجود ازلی ہے، ٹھیک ہے نا. اس پہ ہم جو ہے تطبیقاً میں کیا ہے بات کریں گے. اور دوسری طرف جو ہے جدید سائنس نے یعنی اس بات کو کشف کیا ہے کہ کائنات جو ہے کیا ہے دفعتاً وجود میں آئی ہے. یعنی دفعتاً وجود میں آئی ہے. سائنٹسٹ جو ہے یہ کہتے ہیں، اور اس دور کے سائنٹسٹ بھی، پرانے سائنٹسٹ بھی، جن کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات دفعتاً وجود میں آئی ہے. اور اس جگہ پر جو برجستہ نام ہے وہ سر جیمس ہے. سر جیمس جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جدید سائنس کا اس بات پر جو ہے ایمان ہے کہ تغیر جو ہے حرارت کا جو عمل ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے تمام انرجی، اس کی جو طاقت ہے، انرجی ہے، وہ ختم ہونے تک جاری ہے. یعنی کائنات کے ختم ہونے تک کیا ہے جاری ہے. یعنی تغیر حرارت کی جو ہے تغیر حرارت جو کہ ہم نے بتایا کہ اجسام سے، گرم اجسام سے ٹھنڈے اجسام کی طرف جو حرارت منتقل ہو رہی ہے، اور یہ تغیر حرارت کا جو عمل ہے وہ کیا ہے مسلسل جاری ہے. جب تک جو ہے حرارت ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہ تسلسل اس کے ساتھ کیا ہے جاری رہے گا. ٹھیک ہے، یہ سر جیمس کا جو ہے نظریہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے آخری مرحلے میں یہ عمل، تغیر حرارت کا جو عمل ہے، وہ اپنے آخری سٹیج میں داخل نہیں ہوا ہے. اپنے آخری سٹیج میں داخل نہیں ہوا. اگر آخری سٹیج میں داخل ہوا ہوتا یہ عمل، تو آج ہم اس نہج پر اور آج ہم موجود نہ ہوتے. تھوڑی سی جو ہے بات وہ ہے، مشکل ہے. اگر وہ تغیر حرارت کا عمل جو ہے ختم ہوا ہوتا تو آج ہم یہاں موجود نہ ہوتے، بلکہ یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے. جب تک تغیر کیا ہے حرارت کا عمل جاری ہے، تب تک ہماری سانسیں ہیں، تب تک ہماری زندگی ہے. بس جو ہے ایک نقطۂ صفر آ جائے گا، وہاں جا کر جو ہے کائنات جمود کا شکار ہو جائے گی، کائنات کی موت واقع ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہے نا. پس جو ہے اس کائنات کا کوئی خالق ہے، ٹھیک ہے، جو کہ قدیم ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. پس جو ہے اس کے مطابق جو ہے جو کہ کیا ہے عالم مادہ کے لیے ہم نے کہا کہ اس کے لیے ایک محدث ہے اور اس کو حادث کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا، آخری درس کا خلاصہ ہے، اس کو حادث کرنے والا ہے. پس اب وہ جو محدث ہے، جو کہ میں نے اشارہ کیا، وہ محدث ہے، وہ ممکن ہے یا واجب ہے. اس کو ہم نے خود ثابت کرنا ہے. جو محدث ہے، مادے کو حیات دینے والا،
ٹھیک ہے، مادے کو، عالم مادہ کو زندگی دینے والا محدث ہے، کیا ہے، یا وہ کیا ہے، ممکن ہے، ممکن الوجود ہے، یا واجب الوجود ہے، یا کیا ہے، حادث ہے یا قدیم ہے۔ دیکھو، ممکن الوجود ممکن ہے، یا واجب الوجود ہے، یا حادث ہے، خود حادث ہے، یا قدیم ہے۔ ان کو ہم نے خود ثابت کرنا ہے۔ کس چیز کے ذریعے ثابت کرنا ہے؟ دوسری دلیلوں کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ یہ خود حادث ہے، واجب ہے، یا قدیم ہے، یا ممکن ہے۔ اس کو جو ہے ہم برہان امکان کے ذریعے، برہان وجوب کے ذریعے، برہان دور کے ذریعے اور برہان تسلسل کے ذریعے ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے کہ بھائی جو ہے تیسرے سوال کے جواب میں ہم جو ہے تفصیل میں جائیں گے۔ یہ خلاصہ جو ہے گفتگو اور خلاصہ بحث آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ ابھی آئیے کہ حدوث الحیات فی عالم المادہ، پیج نمبر 31۔ اثبت العلم بوضوح، یعنی علم نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ جو ہے ثابت کر دیا ہے۔ کیا ثابت کر دیا ہے؟ کہ ان ہناک انتقالا حراریا مستمرا من الاجسام الحارۃ الی الاجسام الباردہ، ٹھیک ہے، وہاں جو ہے مسلسل کیا ہے، مستمر کے ساتھ اجسام حارت سے جو ہے اجسام باردہ کی طرف، ٹھنڈے اجسام کی طرف حرارت مسلسل منتقل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ولا تتحقق فی عالم الطبیعت عملیہ طبیعیہ معاکسۃ لذالک، ٹھیک ہے، عالم طبیعت میں جو ہے کیا ہے، معاکسہ متحقق نہیں ہوا ہے۔ عالم طبیعت میں جو ہے کوئی ایسا مورد نہیں آیا ہے کہ جہاں ٹھنڈے اجسام سے گرم اجسام کی طرف جو ہے حرارت منتقل ہو رہی ہو، بلکہ مستمر اور مسلسل تسلسل کے ساتھ جو ہے گرم اجسام سے ٹھنڈے اجسام کی طرف جو حرارت منتقل ہو رہی ہے۔ معاکسہ عکس ممکن نہیں ہے، عکس متحقق نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ طبعی اعتبار سے، فزیکی اعتبار سے جو ہے یہ ناممکن ہے اور محال ہے کہ بھئی ٹھنڈے اجسام سے گرم اجسام کی طرف حرارت منتقل ہو جائے۔ بات واضح ہے؟ ومعنی ذالک، اور اس کا معنی کیا ہے کہ ان الکون یتجہ الی درجۃ تتساوی فیہا جمیع الاجسام من حیث الحرارہ، ٹھیک ہے، یعنی کائنات جو ہے ایک ایسے نقطے کی طرف، ایک ایسے جو ہے نقطے کی طرف رواں دواں ہیں جہاں پر تمام اجسام میں درجہ حرارت برابر ہو جائے گا، یعنی درجہ حرارت کے اعتبار سے تمام اجسام جو ہے کیا ہے، برابر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وعند ذالک، اس وقت کیا ہے، لن تتحقق عملیات کیمیائیہ او طبیعیہ، جب جو ہے کیا ہے ایک ہی ایسا نقطہ آئے گا جس میں تمام اجسام جو ہے درجہ حرارت کے اعتبار سے برابر ہوں گے، تو کوئی بھی یعنی کیمیائی اور طبیعی جو ہے کیا ہے عمل کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ کوئی بھی طبیعی اور کیمیائی عمل کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ کس کے لیے؟ ایک ہی نقطے پہ تمام اجسام درجہ حرارت کے اعتبار سے کیا ہے برابر ہوں گے، اور ٹھنڈے اجسام سے گرم اجسام کی طرف جو ہے حرارت منتقل نہیں ہوگی۔ یہ بات واضح ہے۔ وَيَسْتَنْتِجُ مِنْ ذَلِكَ، یہاں سے ہمیں جو ہے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ان الحیات فی عالم المادہ امر حادث، عالم مادہ میں جو ہے حیات ہے امر حادث ہے، یعنی اس کی حیات ذاتی نہیں ہے، یہ ازلی نہیں ہے، یہ ازلی نہیں ہے، نہ ہی از خود وجود میں آیا ہے۔ پہلے دو سوالوں کا جواب آ گیا کہ ان الحیات فی عالم المادہ امر حادث ولہا بدایہ، اور اس کے لیے ایک بدایہ ہے اور اس کی ایک ابتدا ہے، اس کا ایک آغاز ہے۔ اذ لو کانت موجودا ازلیا و بلا ابتداء، اگر خود عالم مادہ جو ہے موجود ہوتا، ازلی طور پر جو ہے وہ اس کا وجود ہوتا اور اس کی ابتدا نہ ہوتی، تو اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا؟ ابھی بتایا کہ لازمہ استہلاک و طاقات المادہ، یعنی مادے کی جو انرجی ہے وہ استہلاک یعنی ختم ہو چکی ہوتی، بہت مدت پہلے ختم ہو چکی ہوتی اگر یہ ازلی یا اس کا کوئی کیا ہے کیا نام ہے بلا ابتدا وہ ہوتا، یعنی ازلی ہوتا عالم مادہ، تو اس کی طاقت اور انرجی کب کی ختم ہو چکی ہوتی اور کائنات منجمد اور جمود کا شکار ہو کر کائنات کی موت واقع ہو چکی ہوتی، کائنات میں کوئی مخلوق بسنے کے لائق نہ ہوتی۔ بات واضح ہے؟ لازم استہلاک و طاقات المادہ و انضباب ظاہرۃ الحیات المادیہ منذ زمن بعید، یعنی بہت زمانہ پہلے سے جو ہے
ظاہر حیات جو ہے ختم ہو چکا ہوتا ہے، یعنی حیات کا ظاہر ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور جو ہے کائنات میں کوئی زندگی نہ ہوتی منذ زمان بعید، بہت زمانہ پہلے۔ بات واضح ہے۔ وَإِلَى مَا ذَكَرْنَا اشارہ فرانک آلن، اور جس طرح سے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ فرانک آلن نے جو ہے اس بارے میں بتایا کہ جو کہ استاد علم الفزیاء ہے، علم فزکس کا جو ٹیچر ہے فرانک آلن ہے، وہ کہتا ہے کہ بقولہ کہ قانون ترمودینامیہ، قانون ترمودینامیہ، ٹھیک ہے، اس کے مطابق جو ہے لا آف ترمودینیا کے مطابق جو ہے اثبتا، یہ بات جو ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ ان العالم لا یزال یتجہ الی نقطۃ، یعنی عالم جو ہے تسلسل کے ساتھ ایک ایسے پوائنٹ کی طرف کیا ہے رواں دواں ہے، تتساوی فیہا درجۃ الحرارہ جمیع الاجسام، اس میں جو ہے تمام اجسام کا درجہ حرارت کیا ہے متساوی ہے، یعنی تسلسل کے ساتھ ایک ایسے پوائنٹ اور ایک ایسے نقطے کی طرف جو ہے عالم رواں دواں ہے جس میں تمام اجسام کے کیا ہے درجہ حرارت برابر ہیں۔ ولا توجد ہناک طاقت مؤثرہ لعملیۃ الحیات، ٹھیک ہے، وہاں جو ہے عملی حیات جو ہے اعمال حیاتی میں جو ہے کوئی ایسی طاقت نہیں پائی جاتی ہے، ایسی طاقت نہیں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَالَمِ بِدَایَہ، پس جو ہے یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر عالم کے لیے کوئی بدایہ نہیں ہے، کوئی اس کی ابتدا نہ ہوتی، وَكَانَ مَوْجُودًا مِنَ الْأَزَلِ، اور ازل سے عالم موجود ہوتا، لازمہ، تو یہ بات لازم آ جاتی کہ ان یقضی للحیات اجلہا منذ امد بعید، بہت مدت پہلے کیا ہے عالم کی موت ہو چکی، یعنی اس کو موت آ چکی ہوتی، ٹھیک ہے، اور جو ہے عالم ختم ہو چکا ہوتا، کائنات ختم ہو چکی ہوتی بہت مدت پہلے، اگر یہ کائنات کیا ہو ازلی ہوتی، ٹھیک ہے، بات واضح ہے۔ بس جو ہے یہ جو ابھی فالشمس المشرقہ، یہ درخشاں جو کیا ہے سورج ہے، ستارے ہیں، زمین ہیں جو کہ ظاہر حیات سے پر ہیں، اور یہ عملیات زمین ہیں، یہ تمام چیزیں تک یہ چیزیں کیا ہے شاہد ہیں اور گواہ ہیں علی ان العالم حدث فی زمن معین، یعنی عالم جو ہے زمان معین میں حادث ہوا ہے، یعنی عالم حادث سے نہ کہ کیا ہے ازلی ہے، بات واضح ہے، عالم حادث سے ازلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فلیس العالم الا مخلوقا حادثا، بس بات واضح ہو گئی کہ عالم نہیں ہے مگر کیا ہے ایک حادث مخلوق ہے، ہماری طرح انسان کی طرح ایک حادث مخلوق ہے۔ بس یہاں جو ہے تقریر برہان الحدوث میں جو ہے یہ عبارت ہے، اس میں بات واضح کر دی ہم۔ تقریر برہان الحدیث، اس میں خلاصے ہم نے پہلے پیش کیا ہے۔ برہان حدوث کو کس طرح سے ثابت کرنا ہے کہ مما تقدم تبینت ثغرہ برہان الحدوث، یعنی برہان حدوث کا ثغرہ جو کہ واضح ہو گیا، ہم نے بیان کر دیا کہ وہ کیا ہے کہ ان الحیات فی العالم المادی حادث، عالم مادہ میں حیات حادث ہے، فلیس بذاتی لہ، وہ کہ حیات ذاتی نہیں ہے، عالم مادہ کے لیے حیات ذاتی نہیں ہے۔ بس اس کے اوپر ہم ایک مقدمہ جو ہے عقلی جو کہ واضح اور روشن ہے اس کو کیا ہے نتھی کریں گے، منظم کریں گے۔ وَلْيُزِمَّ إِلَيْهَا الْأَصْلُ الْبَدِيهِ الْعَقْلِي، ایک اصل بدیہی ہے، واضح ایک عقلی دلیل ہے، اس کو اس کے ساتھ منظم کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ غَيْرُ ذَاتٍ مُعَلَّلٌ، ٹھیک ہے، یعنی ہر جو ہے امر ممکن کسی علت کے لیے معلول ہے، ہر امر ممکن، دیکھیں یہ بات واضح ہو جائے کہ ہر امر ممکن کسی علت کے لیے کیا ہے معلول ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے۔ کما ان کل حادث لا بد لہ من محدث و خالق، جس طرح جو ہے ہر حادث اس کے لیے ضروری ہے کہ یا محدث ہو یا خالق ہو، یعنی حادث کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے یا محدث کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہر امر ممکن کے لیے ایک معلول کا، ایک علت کا ہونا ضروری ہے، کسی علت کے لیے معلول ہے۔ فما هو المحدث لحیات المادہ، بس ہم یہاں سے یہ بات ثابت کریں گے کہ حیات مادہ کے لیے کیا ہے، مادہ حیات کے لیے کیا ہے محدث کون ہے، مادے کو جو حیات بخشی ہے جس نے، وہ محدث کون ہے، وہ حادث کرنے والا کون ہے؟ اما ہی نفسہا او غیرہا، یا کیا ہے مادہ خود جو ہے محدث ہے یا کوئی غیر ہے۔ ولیکن الفرض الاول باطل، فرض اول باطل ہے، مادہ خود جو ہے حیات ہونے سے پہلے فاقد الحیات ہے،
لہٰذا وہ خود جو ہے کیسے معطی حیات ہو سکتا ہے، مادہ جو ہے کیا ہے معطی حیات نہیں ہے، فرض اول جو کہ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ لأن المفروض انہا کانت قبل حدوث الحیات لہا فاقدۃ لہا، حدوث حیات سے پہلے جو اس کے پاس حیات ہی، زندگی ہی نہیں تھی مادے کے پاس، تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کیا ہے زندگی دے سکتا ہے وہ مادہ۔ اور فاقد الشیء یستحیل ان یکون معطیا لہ، بس فاقد الشیء محال ہے کہ وہ معطی شیء ہو، ٹھیک ہے، اس کے پاس خود حیات نہیں ہے تو وہ کیسے اپنے آپ کو کیا ہے حیات دے سکتی ہے وہ چیز۔ فلا مناس من قبول الفرض الثانی، ٹھیک ہے، بس جو ہے فرض ثانی کا جو ہے قبول کرنا بھی کیا ہے، یہ اس کے لیے بھی کوئی مجال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرض ثانی کیا ہے؟ غیر مادہ، غیر ہاں جی، فہناک موجود آخر، ٹھیک ہے، وراء عالم المادہ وهو موجود للمادہ، بس وہاں جو ہے ایک ایسا موجود ہے، ایک ایسا وجود ہے عالم مادہ کے جو ہے ماورا، ایک ایسا وجود ہے وهو موجود للمادہ، وہ مادہ کے لیے موجود ہے، ومحدث الحیات لہا، اور وہی خود اس نے مادے کو خلق کیا ہے، اور اسی مادے کو اسی محدث نے، اسی نے حیات عطا فرمائی ہے۔ بس جو ہے یہاں سے بات واضح ہو گئی، الی ہنا تم دور الحدوث الزمانی فی البرہان، برہان میں جو ہے حدوث زمانی کا جو کردار ہے وہ ختم ہو گیا، وانتج، اور یہ نتیجہ سامنے آ گیا کہ ان ہناک موجودا غیر مادٍ، وہاں ایک ایسا موجود ہے جو کہ مادی نہیں ہے، ایک ایسا وجود واجب الوجود ہے جو کہ مادی نہیں ہے، محدثا لہذا العالم المادی، جو کہ عالم مادہ کے لیے محدث ہے، حادث کرنے والا ہے۔ واما ان ذلک المحدث حل ہوا ممکن، یہ جو محدث حیات مادہ ہے آیا وہ ممکن ہے، او واجب، یا واجب ہے، یا حادث ہے، یا قدیم ہے، یہ ہم نے ثابت کرنا ہے۔ فلا بد لاثباتہ، ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے من لجوء الی برہان الامکان، ہم متمسک ہو جائیں برہان امکان کی طرف، برہان وجوب کی طرف، برہان امتناع کی طرف، برہان دور اور تسلسل، ان دلائل کی طرف ہم رجوع کریں گے، پھر ہم ثابت کریں گے کہ وہ کیا ہے محدث، کیا ہے واجب الوجود ہے، یا ممکن الوجود ہے، یا کیا ہے قدیم ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد